السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمض جتون بائی نور آصف، ایپیسوڈ نمبر 48 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان فارس خانزادہ تم سے نکاح کرتے، تمہیں اپنی دسترس میں لیتے، تمہیں اپنے شکنجے میں اس طرح دبوچے گا تم سانس لینے سے بھی پہلے مجھ سے 100 بار پوچھو گی یہ میری ہی ہے، نکاح کر رہا ہوں اس سے۔ تجھے مارنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں میں اپنے پاک سرزمین پر اس سے نکاح کر کے اپنا بنا لوں گا، پھر ہوائیں تو کیا اسے خود کی دہکتی سانسیں بھی نہیں چھو سکیں گی، اسے قید کروں گا اپنی پناہوں میں۔ آریان خانزادہ کے لفظ یاد کرتے اس کا نازک بدن شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ اسے نکاح کر چکی ہے، وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ بس بلڈ تھرس بیس وحشی درندے کی ہو چکی تھی، وہ ماننے سے انکاری تھی۔ اس کی حویلی میں گزرے وہ 2 ہفتے یاد آئے تھے، ایک ایک لمحہ صدیوں کے برابر تھا۔ آریان خانزادہ کی ہیوی باڈی، اس کا چٹانی سینہ، اس کے بازوں کے پھولتے مسلز، یاد اس کے نازک بدن میں ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ وہ بلڈ تھرس بیس اس سے نکاح کر چکا تھا، اب اس کی سزاؤں کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ زرمش نے خوف سے اپنی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑا۔ نہیں، وہ میرے قریب نہیں آ سکتا، میں مر جاؤں گی۔ زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتی رو پڑی تھی۔ نکاح کے بعد حیدر خان فرشتے کو بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔ حیدر خان اس کے ہر رشتہ توڑ چکا تھا۔ لالا، زرمش خالی کمرے کو دیکھتے بیک گراؤنڈ میں سمائے اپنے گال پر ہاتھ رکھی چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ جب اس نے اپنی مرضی سے رخصتی کی تھی، ساحر خان کی منحوکہ ہوتے وہ اپنا حق استعمال کرتے۔ شاہزیب خان ساحر خان کا باپ کے ساتھ رخصت ہو کر گئی تھی، تب بھی حاکم خان اور حیدر خان نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ آج بھی حیدر خان، حاکم خان اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی حیدر خان کو سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر وہ سب بتا دیتی، حیدر خان یقین نہ کرتا، یا جے کے جیسا شاطر انسان کوئی اور چال چلتا۔ وہ کیا کرتی؟ جے کے مسلمان بھی ہو جاتا، وہ کبھی بھی اس سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ سچے دل سے مسلمان نہ ہوتا، دکھاوے کے طور پر کلمہ پڑھتا، تو وہ کیا کر لیتی؟ وہ ایسے کسی مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتی تھی جو سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر نہ چلتا، کلمہ پڑھ کر بھی خدا کی پاکی اور واحد نیت پر یقین نہ رکھتا۔ وہ صرف بلڈ تھرس بیس سے بچنے کے لیے اپنی عاقبت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے لیے وحشی درندہ تھا، بلڈ تھرس بیس تھا، مگر ایک سچا مسلمان تو تھا، پھر اس کے ملک کا ایک وفادار آفیسر تھا۔ پھر وہ کیسے کسی ڈرگ ڈیلر پر یقین کرتے نکاح کر لیتی؟ اسے بلڈ تھرس بیس قبول تھا، مگر وہ کسی بھی انڈر ورلڈ مافیا کو اپنے نکاح میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر خان کہاں مقابلہ کر سکتا تھا جے کے جیسے شاطر انسان کا، جس نے اتنا بڑا شطرنج چلا کر بلڈ تھرس بیس مر جاتا تو کون مقابلہ کرتا جے کے کا؟ اسے پورا یقین تھا آریان خانزادہ کے مرنے کے بعد جے کے مر کر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اس جے کے بچنے کے لیے اس کا بلڈ تھرس بیس کی پناہوں میں آنا ضروری ہو گیا تھا، اور وہ اب اس کی پناہوں میں آ چکی تھی۔ دل تھا کہ اب پہلوں سے نکل رہا تھا، ریڑھ کی ہڈی سنسنا رہی تھی، رگوں میں دوڑتا خون ساکت ہو چکا تھا۔ ہیزل گرے آنکھیں ضرورت سے زیادہ پھیلی تھیں، جن میں خوف سے ٹھہر گیا تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنتے زرمش کی سانسیں رکی تھی۔ وہ بلڈ تھرس بیس کی خوشبو اس کی قدموں کی چاپ پہچانتی تھی۔ زرمش کا پورا وجود پسینے سے نہلایا تھا، وہ سراسیمگی سے کپکپاتے ہوئے دروازے پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ آریان خانزادہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر جے کے دیے ہوئے لباس میں ملبوس سجی سوری بیٹھی، سوکھے پتے کی مانند لرزتے ہوئے خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زرمش کی خوف زدہ نگاہیں اس کے سینڈوں پر تھی۔ وہ جینز اور سفید سینڈوں میں ملبوس تھا، جس میں اس کے ایپس اور کٹس نمایاں ہو رہے تھے۔ سینڈو اس کے چٹانی سینے سے جکڑی ہوئی تھی۔ زرمش کی نگاہیں اب اس کے بازوں کے پھولتے مسلز پر تھیں۔ اسے اپنا وجود چکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آریان خانزادہ دروازے سے ٹیک لگائے سے خون اتری شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ نکاح کے بعد اسے اس لباس میں دیکھ کر آریان خانزادہ کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہو رہی تھیں۔ بازو گردن کی پھولتی رگیں واضح ہو رہی تھیں، مضبوط ہاتھوں کی مٹھی نیلی وینز بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اسے اپنی سرپرستی میں لینے کے بعد آریان خانزادہ کو مقابل کے لیے اپنا جنون بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے نکاح کے بعد اس جے کے دیے ہوئے لباس میں ملبوس تھی۔
جس میں وہ اس کے ساتھ ویڈنگ نائٹ منانا چاہتا تھا۔ آریان خانزادہ نے قہر آلود نگاہوں سے اس کے لرزتے وجود اور اس کی پیشانی پر چمکتے موتیوں کو دیکھا تھا۔ جیکے کے ساتھ اس کے پرائیویٹ جیٹ پر کیپ ٹاؤن چلی گئی تھی۔ اس کے لیے دلہن کا لباس پہنے سجتے سنورتے یہ بدن ایسے کانپ تو نہیں رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اتنی معصوم نہیں تھی جتنی دکھتی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کو خون و شام نگاہوں سے دیکھتے اپنی سلکی نم زدہ بالوں کو دائیں بائیں جھٹکا دیتے زرمش کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھتے زرمش نے سر نفی میں ہلایا دیا۔ دوسرے لمحے وہ بیڈ سے اٹھتے بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے اندر داخل ہوتے۔ دروازہ لاک کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی حرکت پر جبڑے بھینچتے بے جتاب کھا کر رہ گیا تھا۔ وہ سرسرخ نگاہوں سے ڈریسنگ روم کے دروازے کو دیکھتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ زرمش نے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے گہرے سانس لیتے اپنا رکا ہوا سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ ڈریسنگ روم میں لگے مرر کو دیکھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے سانس ہی نہیں آ رہا تھا۔ زرمش نے کبٹ کھولتے اس کے ڈرار میں سے چابی نکالی۔ وہ چابی کو اب خوفزدہ نگاہوں سے ہچکولے لیتے وجود کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں بتاؤں گا تو تب بھی مجھے مارے گا، میں نہیں بتاؤں گا تو تب بھی مجھے مارے گا۔ اس سے اچھا ہے مرتے مرتے تجھے روشنا خان کی موت کا تحفہ دے چھاؤں، تاکہ تو جلتا رہے، سلگتا رہے، تڑپتا رہے۔ چار چار قبریں تو آج تک نہیں بھلا سکا۔ یقیناً تم اس زیکے کو اس کی سزا بڑی دردناک دے گا۔ میرے پاک وجود اس بلترس بیچ سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہی تمہاری اب قبر اس سیکرٹ ڈارک روم میں بنائے گا، اس لیے میں اسے کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ چابی کہاں ہے؟ جیکے کے لفظ یاد کرتے وہ چابی کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں تمہاری قبر مڈ نائٹ کے ساتھ بناؤں گا، یہ وعدہ ہے آریان خانزادہ کا۔ وہ خود ایک ان تمہاری قبر کھود دے گا۔ اب آریان خانزادہ کے لفظ یاد کرتے اس کا وجود ہچکولوں کی زد میں آیا تھا۔ اگر وہ یہ چابی اس بلترس بیس کو دے دیتی، وہ یقیناً روشنا خان کو نکال کر اسے ادھر بند کر دیتا۔ وہ ڈارک روم یاد کرتے زرمش کا نازک بدن زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے وہ چند گھنٹے وہاں گزارے یاد آئے تھے۔ کتنی سردی، کتنی تاریکی تھی وہاں۔ روشنا خان ہو سکتا ہے اب تک مر چکی ہو یا پھر مرنے والی ہو۔ اگر وہ مر جاتی تب بھی آریان خانزادہ سے نہ چھوڑتا۔ وہ اس روم کی چابی حاصل کر کے اسے ادھر بند کر دیتا۔ اگر روشنا خان زندہ بچ جاتی، وہ اس بلترس بیس وحشی درندہ جس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا، وہ اسے ڈارک روم میں زندہ دفنا دیتا۔ وہ صرف اس کا نفرت بھرا جنون تھی جسے وہ کسی اور کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ زرمش پسینے سے تر وجود کے ساتھ اپنی ہتھیلی پر پڑی چابی کو ساخت نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ چابی بلترس بیس کو نہیں دے سکتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور ڈارک روم اب کبھی نہیں کھل سکے گا۔ آئی ایم سوری روشنا خان، میں اس ڈارک روم میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ بلترس بیس تمہیں نکال کر مجھے وہاں ڈال دے گا۔ میرے لیے وہ اس روئے کائنات پر وہ سب سے بے رحم انسان ہے۔ وہ مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ زرمش سسکاریاں بھرتے ہوئے اس چابی کو دیکھ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے پر زرمش ہاتھ سے وہ چابی چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ زرمش کی سانسیں حلق میں اٹکی تھی۔ زرمش کبڈ میں سمائے اپنے سامنے گری چابی کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ زرمش کانپتے ہوئے چابی اٹھانے کے لیے جھکی۔ دروازہ کھولو، اگر روشنا خان کو کچھ بھی ہوا میں تمہاری سانسوں کو بھی آگ لگا دوں گا۔ آریان خانزادہ دروازے کو پوری قوت سے اپنا بھاری بوٹ والا پاؤں مارتے دھاڑا تھا۔ ڈریسنگ روم گلاس ڈور اب اس کے ضرب سے لرزا اٹھا تھا۔ زرمش اس کے دہاڑ پر زمین کا حصہ بنی تھی۔ وہ چابی پکڑتے شدت سے رو دی تھی۔ آریان خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے ڈریسنگ روم کے گلاس ڈور سے اس کے بے حد مدھم سے نظر آتے عکس کو دیکھتے اس پر اپنے اندر اٹھتی بھڑکتی آگ پر بمشکل قابو پایا تھا۔ دوسرے لمحے وہ کمرے میں پڑی لکڑی کی بھاری کرسی دونوں ہاتھوں سے اٹھائے ڈریسنگ روم کے دروازے پر مار چکا تھا۔ گلاس ڈور کا کچھ حصہ تڑکتے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس ٹوٹے حصے کے اندر ہاتھ ڈالتے لاک کھول گیا تھا۔ زرمش چیختے ہوئے کھسکتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ ڈریسنگ روم میں بھاری قدموں سے داخل ہوا۔ وہ زمین پر بیٹھے کبٹ کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خانزادہ کو خوف زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے اٹھاتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کر گیا تھا۔ یہ پہلی اور آخری وارننگ تھی تمہارے لیے مسز خان، آئندہ مجھ سے چھپنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ بہت بری طرح زخم دوں گا۔ مجھ سے بھاگ کر گئی تھی کیپ ٹاؤن، لے آیا ہوں تمہیں وہاں سے۔ اس طرح ہر جگہ، ہر دیوار، ہر شیشہ توڑ کر تم تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ ساکت بھیگی نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کے گال پر تھی جہاں حیدر خان کی انگلیوں کا نشان تھا۔ اگر مجھے دیکھ کر آئندہ دروازہ بند کیا تو تمہارے گالوں کا حشر بگاڑ ڈالوں گا۔ وہ اس کے گال کو دیکھتے سلگتے لہجے میں گرایا۔ اس بات کی سزا حیدر خان کو دیکھ کر ہی اب اسے چین آنا تھا۔ زرمش سانسیں روکے وہ چابی مٹھی میں دبائے سے پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔
زرمش کی پیشانی سے پسینہ ٹپکتے اس کی کنپٹی پر بہہ رہا تھا۔ اس کے خوف سے منتشر دھڑکنیں آریان خانزادہ کے سینے میں بج رہی تھی۔ تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنی دکھتی ہو مسز خان۔ یہ ڈر، یہ لرزتا بدن، یہ ٹپکتا پسینہ، یہ منتشر ہوتی دھڑکنیں کچھ تو کہانی سنا رہی ہیں جو میں سمجھ نہیں پا رہا۔ اس کے مزید قریب ہوتے اس کی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے اس کے خوف کے بابت کو سمجھنے لگا۔ نہیں تو آریان، نکاح ہو گیا ہمارا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ زرمش نے اس کے سبز وحشت برساتی آنکھوں میں دیکھتے پرسوچ ہچکیلی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ اس ذلیل حاکم اور رائنا خان کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے وحشت سے بولا تھا۔ اس کی پرسوز ہچکی سیدھا دل پر لگی تھی۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا بلٹرس پیس کے نکاح میں زرمش حاکم خان ہے۔ وہ کپکپاتے لفظوں سے بولتے آریان خانزادہ کے سب آنکھوں میں دیکھتے روحانسی ہوتے رو دی تھی۔ زرمش آریان خانزادہ ہو تم؟ اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اپنی سب آنکھیں گاڑے اس کی کمر کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ زرمش نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ اپنے کمر سے ہٹایا تھا، مقابل کا ہاتھ اپنی کمر پر اسے بری طرح چبھا تھا۔ وہ اس کے دوپٹے کے نیچے اس کی بیکلیس کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کی کمر کی سائڈ کو مٹھی میں بے دردی سے جکڑے اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ زرمش بہت بری طرح اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے اس کی کمر پر مضبوطی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ زرمش اس کے چوڑے سینے سے ٹچ ہوتے گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ اسے بہت بے دردی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ زرمش کی دھڑکنیں بلٹرس بیس کے سینے میں بچ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ اس کی بیکلیس کمر پر بے واقعی سے سرسرا رہا تھا۔ زرمش کے وجود پر بری طرح لرزہ طاری ہوا تھا۔ مقابل کے بدن کی مردانہ خوشبو اس کے حواس معطل کرتے اس کی سانسیں بند کر چکی تھی۔ زندگی میں آنے والا وہی پہلا مرد تھا جس نے اسے ایسے چھوا تھا۔ نکاح سے پہلے بھی اسی بلٹرس پیس نے ہی اسے چھوا تھا۔ اب نکاح کے بعد بھی اس کے جسم پر بے باکی سے لپٹنے والا پہلا ہاتھ بھی اس بلٹرس پیس کا تھا۔ طاہر خان نے کبھی اپنی خوشبو تک اسے رسائی نہ دی تھی۔ زرمش کی سانسیں اس کے سینے کے ساتھ لگے سینے میں ہی اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اسے خود سے الگ کرتے، اسے بے دردی سے قبض سے لگاتے، اس کے گرد اپنے ہاتھ رکھتے، اسے مکمل طور پر محصور کرتے اس پر جھکا تھا۔ زرمش اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی اپنی کمر پر بندھے لہنگے کے اندر کرتی اٹکا چکی تھی۔ ابھی تک مقابل کے ہاتھ اس کے لہنگے میں نہ الجھے تھے۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ چابی کہاں چھپائے۔ وہ اسے ادھر ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے پورا یقین تھا وہ بلٹرس پیس تھا، وہ وحشی درندہ تھا، وہ بے رحم تھا، مگر وہ اتنا چیپ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کبھی ایسے چھو نہیں سکتا تھا جب تک اپنا حق نہ لے لیتا۔ وہ اس سے اس ڈریسنگ روم میں اس وقت کبھی اپنا حق نہ لیتا۔ وہ اسے تب تک اپنا حق نہیں لے سکتا تھا جب تک وہ رشنا خان کو نہ بچا لیتا۔ رشنا خان کی زندگی کا خوف وہ ان سب آنکھوں میں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے لیے بلٹرس پیس صرف اس کے لیے تھا، اپنے رشتوں پر وہ جان دیتا تھا۔ وہ اتنا تو بلٹرس پیس کو جانتی تھی۔ There are rules that you have to follow in every situation۔ وہ اس پر جھکے اس کے کپکپاتے لبوں پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے اس کی کمر سے بے دردی سے جکڑے، اسے ذرا سا اوپر کو اٹھاتے اس کا رخ موڑ گیا تھا۔ وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتے اس کی پشت اپنے سینے سے سختی سے لگا گیا تھا۔ زرمش اپنی سانسیں روکتے اپنے پیٹ کو اپنے پیٹ کے نیچے رکھ چکی تھی جہاں اس نے چابی اٹکائی تھی، جہاں آریان خانزادہ کے دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر سختی سے پیوست تھے۔ اس کی سلگتی سانسیں اب زرمش کی برہنہ کندھے پر بکھر رہی تھیں۔ فرسٹ رول، یو ول نیور ٹچ اینی تھنگ آف مائن۔ پہلا اصول کہ تم میری کسی چیز کو نہیں چھو گی۔ وہ اس کا ہاتھ اس کے لہنگے سے ہٹاتے اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے جکڑے اس کے جھمکے پر اپنے لب رکھتے، اس کا رخ موڑے، اسے پھر سے بے دردی سے قبر میں پٹکتے اس پر جھکا تھا۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے اپنی سسکی روکتے اس کی سبز آنکھوں میں اپنی بھیگی خوفزدہ آنکھیں گاڑے اپنے لہنگے کی طرف دیکھا تھا جہاں چابی کا سرا ٹکا نظر آ رہا تھا۔ وہ چاہتے بھی اپنا ہاتھ وہاں پر جما نہ سکی تھی۔ اس کی چیزوں سے مراد کیا تھی وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ بے ترتیب سانسوں خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ وہ بلٹرس پیس تھا جس کی آنکھوں سے کچھ اوجھل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر اسے یہ چابی نظر آ گئی تو وہ اپنے کانپتے ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر سما گئی تھی۔ سیکنڈ رول، یو ول نیور اینی کلیم آن رائٹ اوور می۔ دوسرا اصول کہ تم مجھ پر کبھی اپنا حق نہیں جتاؤ گی۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ایک جھٹکے سے ہٹائے اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے سائڈوں سے جکڑ کے اس کی نازک وجود کو اوپر اٹھائے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش کی سانسوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے نیچے اتارے اس کے دوپٹے میں بے دردی سے ہاتھ ڈالے اس کی کمر کو نیچے کے جانب بند کرتے اس پر جھکا تھا۔
زرمش گہرے سانس لیتے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی کمر کو بند کی، اس کے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرے ہاتھ سے اس کے دوپٹے کے جوڑے کو بے دردی سے جکڑے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ زرمش کی سانسیں چابی میں اٹکی تھی، اس کی گردن اب پسینہ ٹپکتا اس کے بلاؤز میں گر رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی نگاہیں اس کے تر ہوتی گہرائی یوں وجود پر تھی۔ وہ اس کے گال پر جھکا ہی تھا کہ زرمش خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اسے کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح بے رحمی سے سیدھا کرتے پھر سے قبر میں بے دردی سے پٹک گیا تھا۔ اس کے ادھر ادھر پٹکنے پر زرمش کو اپنی نازک کمر ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سسکیاں روکے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے لہنگے پر اپنی نگاہیں ٹکا گئی۔ چابی ابھی بھی ادھر ہی موجود تھی۔ تھرڈ رول، یو ول نیور سی نو ٹو می۔ تیسرا اصول، تم مجھے کبھی نو نہیں کہو گی۔ وہ اس کے گال پر جو کہ اپنے دانت کاٹتے اس کے نازک وجود کو خود میں بھینچتے اس کے تھائس بے دردی سے جکڑے، اس کی ٹانگ اپنی کمر کے گرد بے دردی سے لپیٹ گیا تھا۔ زرمش خوف سے چیخ بھی نہ سکی تھی۔ چابی کا خوف اسے چیخنے بھی نہ دے رہا تھا۔ وہ بلیٹرس بیٹس کی بائٹ اپنے گال پر بنا سکتی تھی، بنا سسکی لیتے اپنی سانسیں روکے برداشت کر رہی تھی۔ وہ اس کے گال کو اپنی وحشت کا نشانہ بناتے اسے بے دردی سے قبر میں پٹک گیا۔ زرمش خوف سے اسے دیکھتے کن آنکھوں سے اپنے لہنگے پر نگاہیں گاڑ گئی تھی جہاں ابھی بھی چابی تھی۔ آریان خانزادہ دہکتی سانسوں اور سرخ آنکھوں سے اس کے گال کو دیکھ رہا تھا جہاں اس کے دانت کڑے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ زرمش اس کے سینے میں سمائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بلیٹرس کی سانسیں اس کے کان کی لو پر بکھر رہی تھی۔ زرمش اپنی سانسیں روکے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھی۔ اس کے بدن سے پھوٹتا پسینہ آریان خانزادہ کی سینڈو نم کر رہا تھا۔ The last thing is, this is not a rule. This will be the guarantee of your breath. No one but me will ever touch your cheeks. آخری بات، یہ کوئی رول نہیں، یہ تمہاری سانسوں کی ضمانت ہو گئی۔ تمہارے گالوں کو میرے علاوہ کبھی کوئی نہیں چھوئے گا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑے اس کی گردن کو جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے اس کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ اسے خون نشان نگاہوں سے دیکھتے پھر سے خود سے دور کرتے قبر میں پٹک گیا تھا۔ زرمش اس بار اپنی سسکی پر قابو نہ پا سکی تھی۔ اس کی نازک کمر کا وہ لمحوں میں حشر بگاڑ چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس لباس میں خون نشان نگاہوں سے دیکھتے اپنی سلکی نم بالوں میں انگلیاں پھیری۔ زرمش اس کی نگاہیں اب نشیب و فراز پر جمی دیکھ کر اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اس کی چابی پر نظر پڑ گئی تو وہ اس کی سانسیں چھین لیتا۔ A woman turns off man's mind. آریان خانزادہ کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ ایک عورت مرد کا دماغ کیسے بند کرتی ہے؟ وہ عورت تھی اتنا تو جانتی تھی، مگر یہ کرنے کا سوچتی اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ زرمش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اسی لمحے اپنے چکراتے سر کو تھامتے آریان خانزادہ کی چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ وہ اس کے سینڈوں کو مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ زرمش اپنی نازکی اس کے چوڑے سینے سے مسلتے ہوئے اس میں سما رہی تھی۔ آریان، مجھے اس سے سردی لگ رہی ہے۔ وہ اس کے ساتھ لپٹتے کانپتے ہوئے بولتے اپنے لہنگے سے وہ چابی نکالتے مٹھی میں دبا چکی تھی۔ وہ اس کے لپٹنے پر جبڑے بھینچ گیا تھا۔ اتنی شدت سے وہ نہ لپٹا تھا جتنی شدت سے وہ لپٹ رہی تھی۔ وہ اسے بالوں سے جکڑے سے خود سے دور کرتے اس پر خون آلود نگاہیں گاڑ گیا۔ زرمش پسینے سے تر ہوتی اپنی نگاہیں چکا گئی تھی۔ بلیٹرس بیس کی مردانہ خوشبو سے نیم جان کر رہی تھی۔ اگر اسی طرح اس وحشی درندے کی عجب سی خوشبو اس کے سانسوں میں اترتی رہی وہ زندہ نہیں رہ سکے گی، وہ جانتی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے ڈریسنگ روم سے نکلتا باہر پڑا۔ زرمش اپنی سسکیوں پر قابو پاتے دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں چابی دبائے اس کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی تھی۔ آریان خانزادہ باہر آتے بیڈ پر پڑی زرمش کی سیاہ چادر بیڈ سے اٹھاتے زرمش کے سر پر گھونگھٹ کی طرح اڑا گیا۔ زرمش آنکھیں نیچے گہرے سانس لیتے چابی مٹھی میں مزید سختی سے دباتے اپنی دھڑکنوں کو جکڑ گئی تھی۔ وہ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ زرمش سیاہ گھونگھٹ میں کی اوڑ میں لاؤنج کو بھیگی نگاہوں سے دیکھتے حیدر خان کو تلاش کر رہی تھی۔ اسے نہ پا کر وہ بری طرح سسک پڑی تھی۔ آریان خانزادہ سے کلائی سے جکڑے تیز تیز قدموں سے لیے داخلی دروازے سے نکلتا کار پورچ کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اسے بے دردی سے سیٹ پر دھکیلتے وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ آریان خانزادہ کی گاڑی تیزی سے اب اس کے مینشن میں روانہ تھی۔ حیدر خان آریان خانزادہ کی گاڑی کے پیچھے ہی اپنی سیاہ گاڑی کو رکھے ہوئے تھا۔ وہ درد و کرب سے چیخیں مارتے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا۔ لالا، جو کچھ آدم خان نے کہا وہ جھوٹ ہے۔
میں آریان سے محبت کرتی ہوں، ہم لوگ بھاگ کر کیپ ٹاؤن گئے تھے نکاح کرنے، وہاں کی پولیس سے بھاگتے ہوئے پاکستان آئے، میں یہ میرا اور آریان خاندادہ کا پلان تھا آپ کو مجبور کر کے نکاح کرنے کا۔ میں ولی کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، جو میرے مورے نے کیا وہ میں اگر نہیں کرنا چاہتی تھی، میں آپ کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زرمش کے لفظ یاد کرتے وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہنسیانی چیخیں مار رہا تھا۔ مورے بالکل ٹھیک کہتی ہے، تمہارے بارے میں جیسے رائنا خان تھی تم ویسے ہی ہو، دھوکے باز شاطر۔ برسوں پہلے رائنا خان نے میری مورے کی زندگی برباد کی تھی، آج تم نے حیدر خان کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ دل تو کر رہا ہے تمہارے سینے میں گولیاں داغ دوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہارا ولی بنوں گا، میں بڑے بھائی کا فرض نبھاؤں گا، میں تمہیں ابھی اور اسی وقت آریان خانزادہ کے نکاح کرتے رخصت کر دوں گا، مگر تم سے اپنا ہر تعلق توڑتے ہوئے۔ وہ اپنے لفظ یاد کرتے درد و کب سے رو دیا تھا۔ وہ زرمش کو یہ لفظ کہہ سکتا ہے، وہ بے یقین تھا۔ وہ اپنی بہن اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ آہ، وہ چیختے ہوئے اپنے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے رحمی سے مارتا جا رہا تھا۔ اس ہاتھ نے اس کی بہن کے پھولوں جیسے گالوں کو چھوا، وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ حیدر خان کے ہوتے اس کی بہن کو یہ ہوا بھی نہیں چھو سکے کہ یہ وعدہ ہے حیدر خان کا۔ یہ لفظ بولتے کبھی اس نے اپنا سینہ پیٹا تھا، آج اسی ہاتھ سے ہی اپنی بہن کا گال پیٹ ڈالا تھا۔ حیدر خان کی سرخ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ تین عورتیں اس کی کمزوری تھی، وہ انہیں ہی تقریباً کھو چکا تھا۔ اس کی مورے، اس کی خانم، اس کی بہن، شاید کسی رشتے کا سکھ اس کی قسمت میں نہ تھا، یا وہ اتنا کمزور تھا ان رشتوں کو نہ سنبھال سکا تھا۔ جو بھی تھا، آج پھر حیدر خان ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھیں مسلتے آریان خانزادہ کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی رکھے ہوئے تھا۔ وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے رخصت نہ کر سکا تھا، مگر اسے اس طرح سے اس پاگل انسان کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا زرمش کو اس انسان میں کیا نظر آیا۔ اسے تو صرف پاگل پن کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا تھا۔ اپنی گاڑی کو آریان خانزادہ کی گاڑی کے پیچھے رکھے ہوئے لب بھینچے ہوئے تھا۔ حیدر خان کی گاڑی یکدم چلتے چلتے بند ہو گئی تھی۔ حیدر نے انگیشن میں چابی گھماتے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی سٹارٹ نہ ہونے پر حیدر خان اپنی سرخ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترا۔ یکدم اس کی گاڑی کے گرد فائرنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حیدر خان اسی لمحے جبڑے بھینچتے ہوئے جھک گیا تھا۔ اس نے جواباً گاڑی دروازے کے ساتھ لگے نیچے کی جانب بیٹھتے قمیض کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے ہوائی فائرنگ کی۔ یکدم سامنے سے آتا ایک چھوٹا سا چاقو اس کے دائیں ہاتھ اور کی ہتھیلی پر بہت بری طرح لگا تھا۔ حیدر خان کراہتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو جکڑ گیا، جو تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ فائرنگ اب بند ہو چکی تھی۔ حیدر خان دروازے سے ٹیک لگائے گہرے سانس لیتے دانت پر دانت جمائے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے زاروں قطار خون بہہ رہا تھا۔ حیدر خان نے اپنی پسٹل پکڑے اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی سٹارٹ نہ ہونے پر حیدر خان اپنا زخمی ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارتے ہنسیانی چیخ اٹھاتا۔ آریان خانزادہ تندو تیز ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی سرخ نگاہیں ڈریس بوتھ پر رکھے لیپ ٹاپ پر جمائے ہوئے تھا، جہاں سیکرٹ روم کا منظر واضح تھا۔ رشنا خان بیڈ پر سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی اور اپنے اوپر مٹی سا اٹا سنگل بیڈ کا گندا سا گدا ڈالے ہوئے سو رہی تھی۔ آریان خانزادہ اسے دیکھتے اپنی سب سرخ آنکھیں بار بار بازو سے مسل رہا تھا۔ زرمش لیپ ٹاپ پر اپنی خوفزدہ نگاہیں گاڑے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھی۔ رشنا خان کو دیکھتے اس کی سانسیں گھٹ رہی تھیں۔ میری جان، آ رہا ہوں میں، تمہارا بھائی تمہیں بہت جلد یہاں سے نکال لے گا۔ آریان خانزادہ رشنا خان کو لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھتے بھیگے لہجے میں بولا۔ زرمش آریان خانزادہ کے جان کہنے اور اس کے بھیگے لہجے پر بے یقین ہوتے اس پر اپنی پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہیں گاڑ گئی۔ اس کے اندر انسانوں والے جذبات بھی تھے، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ میں اس جیکے کے حلق سے سانسیں کھینچ لوں گا اگر اس نے چابی کے متعلق نہ بتایا، اس کی زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا۔ وہ اسکرین پر نگاہیں گاڑی اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے تیش و عالم سے دہاڑا تھا۔ زرمش اس کی دہاڑ پر اچھلتے ہوئے دروازے میں سماتے اپنی اتھل پتل ہوتی دھڑکنوں کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی پیشانی پر چمکتے موتیوں کو اپنے کپکپاتی انگلیوں سے چن گئی تھی۔ اس جیکے سے چابی حاصل کر کے اس جیکے کی لاش کا کیما بناتے وہ اس سیکرٹ روم میں دفن کرتے۔ اس سیکرٹ روم کو آگ لگا دوں گا۔ وہ رشنا خان کو دیکھتے چیخا تھا۔ زرمش اپنے چکراتے وجود کو سنبھالتے ہوئے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ اس کا نازک وجود پسینے میں نہلا چکا تھا۔ زاویار خانزادہ گاڑی سے نکلتے اپنی پسٹل سے فائر کرتے برق رفتاری سے بھاگا۔ التمش خانزادہ بھی زاویار خانزادہ کے ہمراہ تیزی سے بھاگتے ہوئے سامنے نظر آئے، دو سائے کی طرف بھاگتے فائرنگ کر رہا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی، وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے فائرنگ کر رہے تھے۔ رک جاؤ، زاویار خانزادہ گندی سی گالی دیتے چیخا تھا۔
مگر وہ سایہ بنا رکے بھاگ رہا تھا۔ التمش یہ آج بھاگ نہ سکے ورنہ تمہارا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، زاویار خانزادہ چیخا تھا۔ جی خان، آپ کے لیے میرا سینہ میری جان حاضر ہے، وہ جواباً چیختے ہوئے اس سائے کے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا۔ التمش خانزادہ اور زاویار خانزادہ دونوں اس سائے کے اطراف میں فائرنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ سایہ بھاگتے ہوئے ان سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ خان رک جائیں! التمش زاویار خانزادہ کے ہمراہ بھاگتے اسے کندھے سے جکڑ گیا تھا۔ کیوں؟ زاویار خانزادہ چیختے ہوئے التمش خانزادہ کے سینے پر پسٹل کی نوک رکھ گیا تھا۔ اس کا رکنا زاویار خانزادہ کو کافی گراں گزرا تھا۔ وہ اس سائے کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتا تھا۔ خان، وہ ہمیں سے دوڑانا چاہتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے آگے اس کے کتے ہماری دھاک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ التمش خانزادہ نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے کہا، ڈرپوک ہو تم جو مجھے روک رہے ہو، مگر زاویار خانزادہ ڈرپوک نہیں، کوئی حرام کی اولاد زاویار خانزادہ کے کھیتوں اس کے باغات کو آگ لگا کر چلا جائے اور زاویار خانزادہ ان گیدڑ کے ڈر سے چھپ جائے۔ زاویار خانزادہ آج انہیں اپنے جوتوں کی دھول چٹائے گا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کو دونوں ہاتھوں سے دور دھکیل گیا تھا۔ خان، غلطی کر رہے ہیں آپ مزید آگے جا کر آگے درخزے خانزادہ کا علاقہ شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک جال ہے جس میں ہمیں پھنسایا جا رہا ہے۔ التمش خانزادہ کی بات پر زاویار خانزادہ کے قدم رکے تھے۔ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے کہہ رہے ہو تم؟ زاویار خانزادہ نے مڑتے ہوئے التمش خانزادہ کو قہر بار نگاہوں سے گھورا تھا۔ خان، 3 دن پہلے ہمارے کھیت، ہمارے باغات کو آگ لگا دی گئی۔ آج وہ سایہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود کو پکڑوانے تو نہیں آیا تھا، وہ صرف آپ کو ڈاج کرنے آیا تھا۔ آپ غصے سے پاگل ہو جائیں اور اس کے پیچھے آتے درخزے خانزادہ کے علاقے داخل ہو جائے۔ وہاں چھپ کر بیٹھے بہرمند کے گیدڑ آپ کو مجھے گولیوں سے بھون ڈالیں گے، التمش نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسا کر یہاں گیدڑ کی طرح تو چھپ کر بیٹھ جا۔ زاویار خانزادہ چھپے ہوئے گیدڑوں کو گردن سے گھسیٹتے یہاں لائے گا۔ زاویار خانزادہ گھرراتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے جبڑے بھی سے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ زاویار خانزادہ کو کبھی غصے میں اس طرح کی کم عقلی کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کل رات سے وہ اس کے ساتھ ڈیرے پر تھا۔ کل رات وہ حویلی سے واپس آ گیا تھا اور اب کل سے حویلی نہیں گیا تھا۔ کل سے وہ زاویار خانزادہ کو انگارے چباتے دیکھ رہا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر وہ ہتے سے اکھڑ جاتا تھا۔ ایسے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا کون سا غصہ تھا جو ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا؟ التمش پریشان ہوا تھا۔ سامنے سے فائرنگ کی آواز پر التمش خانزادہ اسی لمحے برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے سامنے آ گیا۔ گولی اس کے بازوں کو چھو کر گزر گئی تھی۔ التمش زاویار خانزادہ سے خود سے دور دھکیلتے چیختے ہوئے زمین پر منہ کے بل لیٹا تھا۔ التمش خانزادہ بھی جھکتے ہوئے منہ کے بل لیٹ چکا تھا۔ گیدڑ کی طرح چھپ کر وار کر رہے ہو، سامنے آؤ! زاویار خانزادہ چیختے ہوئے زمین پر لیٹے کئی فائر کر گیا تھا۔ دوسری طرف مکمل سناٹا تھا۔ التمش اپنے بازوں کو جکڑے دانت پر دانت چبائے اٹھ کر بیٹھا۔ زاویار خانزادہ زمین سے اٹھتے التمش خانزادہ کی طرف بڑھا۔ کیا ضرورت تھی میرے سامنے آنے کی؟ زاویار خانزادہ نے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے التمش کا خون آلود بازو جکڑتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا۔ آپ کے لیے میری جان قربان میرے ہوتے ہوئے کبھی کوئی گولی آپ کو نہیں چھو سکتی۔ التمش دانت پر دانت جمائے آنکھیں موندے بولا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے۔ آئندہ میرے آگے آئے تو میں خود تمہارے وجود میں گولیوں سے چھید کرتے اوپر پہنچا دوں گا۔ زاویار خانزادہ اس کے بازوں سے نکلتے خون کو دیکھتے جبڑے بھینچے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کی بات پر التمش آنکھیں میچے ہنس دیا تھا۔ اٹھو مرد بنو، میرے آگے آ کر گولی کھانے کی ہمت رکھتے ہو تو برداشت کرو، یوں آنکھیں مت بند کرو۔ زاویار خانزادہ سختی سے کہتے کھڑا ہوا۔ جی خان، جو آپ کا حکم۔ التمش خانزادہ اسے لمحے کھڑا ہوا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں تم کتوں کو۔ زاویار خانزادہ نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے پسٹل سے ہوائی فائرنگ کی تھی۔ وہاں مکمل سناٹا چھا چکا تھا۔ بھاگ گئی بغیرت ذلیل، وہ گالیاں دیتے ہوئے چیخا تھا۔ چلو تمہیں ڈریسنگ کی ضرورت ہے۔ زاویار خانزادہ لمبے لمبے داغ پھرتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ التمش بھی زاویار خانزادہ کے ہم قدم ہوتا گاڑی کی طرف بڑھا۔ زاویار خانزادہ التمش خانزادہ کی ہاسپٹل سے بینڈیج کرواتے اسے ڈیرے پر اتارتے تندو تیز انداز میں جبڑے بھینچے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی حویلی کے راستے پر رواں دواں ہچکولے بھر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ کندھار ہو رہی تھی۔ اسی وقت وہ غصے سے دہکتے اپنی سیاہ شال کندھوں سے اتارتے ساتھ والی سیٹ پر پھینک چکا تھا۔ غصہ تھا، کل سے ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عائش کے لفظ اس کے اندر دہکتا تندور جلائے ہوئے تھے۔ میرا بغیرت بھائی ہو سکتا ہے، ساری عمر پاکستان نہ آئے، کیونکہ وہ تمہاری طرح غیرت مند نہیں ہے۔ غیرت مند صرف آپ لوگ خان لوگوں کو پتہ ہے۔
ہمیں کیا پتہ عزت غیرت کیا ہوتی ہے، اسی لیے مجھے طلاق دے کر میرا سودا کر دینا۔ ہو سکتا ہے میرا بھائی یہ سن کر واپس آ جائے۔ زاویار خانزادہ اس کے لفظ یاد کرتے غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ 2 تھپڑ مار کر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔ دل کر رہا تھا اس عورت کی زبان کھینچ کر اس کی نازک گردن پر لپیٹے۔ زاویار خانزادہ نے جبڑے بھینچتے اسٹیئرنگ پر پوری قوت سے مکہ مارا۔ وہی کہا جو سنا بیوی، نہیں ہوں آپ کی رشتہ دار ہوں تو یہ غیرت مت دکھایا کریں مجھے لے کر۔ لفظ تھے کہ نوکیلے بالے جو اسے اپنے وجود سے پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا خود کو اس کی رشتہ دار کہنا زاویار خانزادہ کو اچھی خاصی آگ لگائے ہوئے تھا۔ ونی میں آئی ہوئی عورت اس طرح اس سے زبان درازی کی اور سزا کے طور پر صرف اسے 2 تھپڑ لگا کر آیا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی، اگر کوئی اور اس طرح کی بات کرتا وہ اس کے سینے میں گولیاں داغ دیتی۔ وہ غصے سے اپنی شرٹ کے اگلے 2 بٹن کھول گیا تھا۔ اس کی سفید شرٹ گردن اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ گردن اور پیشانی کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی۔ کل سے وہ اس کی باتوں کی وجہ سے سو نہ سکا تھا۔ ڈیرے کے کمرے کا بستر اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ وہ تکیے کو جکڑے ساری رات سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تکیہ آگ کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ ان چند ہفتوں میں اسے عائش کے گرم وجود کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات برہنہ اپنے بے حد قریب رکھتے اس پر اپنی ٹانگیں اپنا وزن ڈال کر سوتا تھا۔ اپنی طرف سے وہ اسے سزا دیتا تھا، مگر کل رات اسے سزا نہ ہو سزا دیتے دیتے اس کے بدن اس کی قربت کا عادی ہو گیا تھا۔ آج رات نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بس واپس حویلی جا رہا تھا۔ وہ اس کی قربت اس کے گرم بدن کے لیے جیسے اپنے حواس کھو رہا تھا۔ عائش کو وعد چھوڑنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا، جو ونی میں آئے ہوتے ہوئے بھی اس کی بات نہ مان کر اس کے ساتھ زبان درازی کرتے سردار زاویار خانزادہ کی غیرت کو للکار چکی تھی۔ آج رات وہ اس کی جان ہلکان کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ You will have to wear the nightie yourself. Also take it off yourself, عائش ملک۔ تم اپنے وجود پر وہ نائٹی پہنو گی بھی اور اتارو گی بھی، خود عائش ملک۔ وہ استزائیہ مسکراتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ درخت عنایہ ہنستے ہوئے اسے پکارتے ہوئے رکی تھی۔ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ عنایہ نے ہنسی کی چھنکار حویلی کے پچھلی باغ میں گونجی تھی۔ درخت خانزادہ کی بےتابیاں دیکھتے وہ ہنستے ہی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت نیلے رنگ کے پٹھانی شیشوں والی فراک میں ملبوس تھی۔ بالوں میں وہ چاندی کا بنا ہوا وہاں کی مخصوص ماتھا پٹی لگائے ہوئی تھی۔ ساتھ میں وہ شیشوں والا دوپٹہ سر پر پنوں کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے تھی۔ بڑے بڑے جھمکے کانوں میں پہنے ہوئے تھی۔ نازک گردن میں نیکلس پہنے ہوئے تھی۔ تھوڑی پر سیاہ 3 اکٹھے تل جگمگا رہے تھے۔ درخت اسے دیکھتے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ عنایت تب سے ہنستے اس حویلی کے پچھلے باغ میں بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ہی نہ آ رہی تھی۔ سوئن تنگ نہیں کرو، ہاتھ لگ گئی میری تو آج رات پچھتاؤ گی، ایسا حال کروں گا تمہارا۔ درخت خانزادہ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بولا تھا۔ عنایت کی ہنسی کی چھنکار گونجتی جا رہی تھی۔ درخت اس کی ہنسی پر اپنی مسکراہٹ دبائے ہوئے اسے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ چاہتا تو 2 سیکنڈ میں اپنی نازک بیوی کو پکڑ سکتا تھا، مگر اسے اتنا ہنستا دیکھ کر درخت خانزادہ خود پر بمشکل جبر کیے ہوئے تھا۔ وہ اس پٹھانی فراک میں اس کی جان نکال چکی تھی۔ درخت خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا اسے باہوں میں لیے اس کے ایک نقوش اس کے پور پر اپنے بوسوں کی بوچھاڑ کر دے، مگر اس کی ہنسی سے بے حد پرسکون کر رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ نہ آنے پر بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ درخت روز پچھتاتی ہوں جب آپ کو سہنا پڑتا ہے کہ آپ کے ساتھ رخصتی کرنے کی آخر حامی کیوں بھری۔ وہ رکتے ہوئے شرارت سے بولتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ مائسوئن فکر نہ کرو، آج یہ پچھتاوا بڑھے گا جب تمہیں آج رات تڑپاتے ہوئے مزہ چکھاؤں گا۔ درخت خانزادہ اسے گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتے گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ عنایت کی ہنسی کی چھنکار بڑی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کا کونا لبوں میں دبائے ہنسنے لگی تھی۔ درخت خانزادہ اس کی اداؤں پر پاگل ہوتے گہرے سانس لیتے اسے گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ درخت آج ساری رات آپ کو میں ادھر ادھر دوڑاؤں گی، پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لے۔ وہ ہنستے ہوئے پچھلی سائڈ کی طرف بھاگنے لگی تھی جہاں بہتا دریا تھا۔ عنایت یہ کیا پاگل پن ہے، کتنا اندھیرا ہو رہا ہے، پتھروں سے پھسل جاؤ گی۔ درخت خانزادہ پریشانی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے گرنے نہیں دیں گے، میں جانتی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے اونچے نیچے پتھروں پر بھاگنے لگی تھی۔ عنایت بچپنا بند کرو، تھپڑ کھاؤ گی مجھ سے۔ درخت پتھروں پر چھلانگے لگاتے اب غصے سے بولا تھا۔ آپ مجھے تھپڑ نہیں مار سکتے، میں جانتی ہوں۔ میں کچھ بھی کروں آپ مجھے تھپڑ نہیں ماریں گے۔ آپ سوات کے خانزادوں کی طرح نہیں ہیں، آپ میرے درخزی ہیں، یہاں کے سردار ہیں، اور میں یہاں کی سردارنی ہوں۔ کبھی کوئی سردار اپنی سردارنی کو مارتا ہے بھلا؟ وہ رکتے ہوئے بولی تھی۔ رکو عنایت، درخت خانزادہ اسے دیکھتے چیخا تھا۔ اس کا پاؤں پتھر پر پھسلا تھا۔ عنایت کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی تھی۔
درگزی خانزادہ جمپ مارتے ہوئے اسے کمر سے جگڑتے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ درگزی عنایا کانپتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے اس کی کمر کو جکڑ گئی تھی۔ وہ جس پتھر سے پھسلنے لگی تھی ادھر ہی بہتے دریا کی گہرائی تھی، وہ گولائی میں نیچے کی جانب جاتا تھا۔ دریا کا یہ حصہ کافی خطرناک تھا۔ یہ کیا پاگل پن تھا عنایا؟ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ اسے بالوں سے جکڑے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے گزرایا تھا۔ درگزی میں تو صرف آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ عنایا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسی ہوئی تھی۔ تنگ کرنے کے اور بھی طریقے ہیں سوئن، یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ درگزی اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے نرم ہوا تھا۔ وہ کیسے تنگ کروں میں؟ ساری رات مجھے تنگ کرتے ہیں اور آج رات آپ کو لاؤنج میں سلا دوں کیا؟ عنایا نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ مقابل کی نرمی پر وہ پھر سے شرارتی ہوئی تھی۔ عنایا کی بات پر درگزی کا کہکا گونجا تھا۔ مائی سوین، یہ بھول جاؤ اب یہ تمہاری جان کبھی چھوڑے گا۔ وہ ہر روز رات تمہیں اپنا تکیہ بنا کر سوؤں گا۔ وہ بھاری آواز میں بولتے ہی عنایا کے چہرے کو تھامے اس کی سانسوں کو نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ عنایا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے گرم نرم شدت پر گال گلاب ہوتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اس کی سانسیں اچھی طرح پیتے اس کی گردن پر جھکے اس کے نیکلس پر اپنے لب رکھنے لگا۔ عنایا مزید خود میں سمٹی تھی۔ وہ اس کے نیکلس کو چومتے ہوئے اس کی دل کے مقام پر اپنے لبوں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ فراق آگے سے اپنے لبوں کا دباؤ بڑھا رہا تھا۔ فراق آگے سے شیشوں کا تھا اور اس کے فراق کے اوپر سے اس کی دھڑکنوں کو لبوں سے چھو رہا تھا۔ درگزی شیشے ہیں، لگ جائیں گے۔ عنایا شرمیلی سی مسکان کے ساتھ گہری ہوتی سانسوں سے بولی، لگنے دو جان، میری جان میرے لیے تیار ہوئی ہے۔ آج پہلے میں تمہیں اوپر سے نیچے لباس میں ہی چوموں گا، پھر لباس اتارتے ہوئے اپنی جان کو چوموں گا، پھر وہ پتھر پر ہی گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے پیٹ پر لب رکھ رہا تھا۔ عنایا گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ درگزی کے لبوں کا لمس برداشت نہیں کر رہی تھی اور اس کے لبوں پر مغرور آنا مسکراہٹ تھی۔ درگزی خانزادہ ایسے ہی اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا تھا، سر سے پیر تک وہ اسے چومتا تھا۔ اس کی شدتوں میں عجب سی دیوانگی ہوتی تھی۔ درگزی خانزادہ پتھر سے اٹھتے عنایا کا چہرہ تھامے اس کی ماتھا پٹی پر شدت سے لب بھینچ گیا تھا۔ عنایا مسکراتے ہوئے نظر جھکا گئی تھی۔ سکون ہو میرا سوین، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو تھامتے اس کی ایک ایک نقش پر اپنے دہکتے لب رکھنے لگا۔ عنایا مسکراتے ہوئے اس کے دہکتے لبوں کا لمس برداشت کر رہی تھی۔ چلو کمرے میں چلتے ہیں، مزید برداشت نہیں کر سکتے، حالت خراب ہو چکی ہے میری، محسوس کرو۔ وہ بے باکی سے بولتے اس کا ہاتھ جکڑ گیا تھا۔ عنایا سرخ ہوتے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرتے گود میں اٹھا گیا تھا۔ عنایا گلاب کی طرح سرخ ہوتے اس کی گردن میں باہیں حمال کر گئی تھی۔ جتنا ڈر زاویار سے ہے، مجھے آج کی رات پورے کمرے میں تمہیں ادھر ادھر پٹکوں گا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے کان کے لو کو لبوں میں بھر گیا تھا۔ عنایا اس کی دو معنی بات پر سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اب ہنسنا میری بے باکیوں پر سوین، آج رات پناہ مانگتے ہوئے بھی بہاؤگے، پھر بھی نہیں چھوڑنے والا۔ وہ اس کا لرزتا بدن اس کی محسوس کرتے کہکا لگا گیا تھا۔ عنایا اس کے دو معنی باتوں پر اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ درگزی خانزادہ اس لیے تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔